معزز حاضرین، حمد و صلات کے بعد ہم نے سورہ نور کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس کے بعد ایک صحیح حدیث جو بخاری مسلم میں آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے۔ نماز کے بعد ہمارے موضوع کا اعلان ہوا۔ موضوع ہے نکاح میں دینداری کی اہمیت۔ اس موضوع میں داخل ہونے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں یا تمہیدی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، خصوصاً والدین کو اور جو شادی کے قریب ہیں ان سب کے لیے سمجھیے یہ بڑا کرنٹ ایشو ہے جس موضوع پر ہم بولنا چاہتے ہیں۔ آپ ہماری زبان کو مت دیکھیے، ہمارے انداز کو مت دیکھیے۔ شروع میں ہم بول دیتے ہیں، ہم جو چیز بیان کر رہے ہیں اگر کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح ہے تو اس کو لے لیجئے، اگر کہیں سبقت لسانی سے کچھ ہوا تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ جب بھی تقریر کرتے تو یہ بات بولتے تھے۔ معزز حاضرین، مثالی خاندان یا مثالی گھرانہ یہ بڑے اچھے الفاظ ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا گھر مثالی ہو جائے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ بھی مثالی ہو جائے، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا خاندان اسلامی نہیں بلکہ مثالی بن جائے۔ جب بھی دنیا میں تذکرہ ہو تو ہمارا تذکرہ ہو، جب داماد کا تذکرہ ہو تو ہمارا تذکرہ کریں لوگ، جب بہو کا تذکرہ کرے تو لوگ جو ہے ہمارا تذکرہ کریں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج اسلام کتابوں کے اندر دفن ہے، لیکن ہماری زندگیاں، ہمارا عرف اور رواج اس سے بالکل مختلف ہیں۔ چاہے پڑھے لکھے گھرانوں کا ہم مطالعہ کریں یا ان پڑھ لوگوں کا مطالعہ کریں، شادی کے معاملے میں اکثر لوگ شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ ہم کو ماننا ہی پڑے گا۔ تو یہ مثالی خاندان اور مثالی گھرانہ کیسے وجود میں آتا ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا۔ کیسے؟ مثالی خاندان اور مثالی گھرانہ ایسے ہی وجود میں نہیں آتا، اس کے لیے لوہے کے چنے چبانا پڑے گا، اس کے لیے پاپڑ بیلنا پڑے گا، تب چل کر ہم اپنے گھرانے کو مثالی گھرانہ، اپنے خاندان کو مثالی بنا سکتے ہیں۔ اور اپنے خاندان کو اور اپنے گھر کو مثالی بنانے کی یہ فکر ہے، نہ نبیوں کی فکر ہے۔ آپ دیکھیں گے حضرت انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہمارے معاشرے میں ذی الحجہ میں پیش کی جاتی ہے، اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے کئی پہلوؤں پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ تو اس وقت یہ پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اچھا گھر بسانے کی کوشش کی، اچھا خاندان بسانے کی کوشش کی، اس کے لیے انہوں نے دعائیں بھی کی۔ لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھرانے کو مثالی اور اسلامی بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنا ہوگا اور ساتھ بھی تدبیریں بھی کرنا ہوگا۔ ہم نے ایک آیت پڑھی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے مکی صورتیں اتاری، مدنی صورتیں اتاری۔ یہ مدنی صورتوں میں ایک صورت ہے سورۃ النور۔ یہاں خواتین سے ہم گزارش کریں گے قرآن کی ہر صورت کو پڑھے مسلمان مرد عورت، لیکن عورت کو چاہیے کہ وہ سورہ نور کو ضرور پڑھے، اس لیے کہ یہ کامیاب عورت اگر کوئی بننا چاہتی ہے، اگر وہ اپنے گھر کو اور اپنے معاشرے کو اسلامی بنانا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے، سورۃ النور کا مطالعہ کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے لڑکیوں کے جہاں کہیں مدارس ہوتے ہیں نا، ان مدارس میں سورہ نور پڑھائی جاتی ہے، اس کو اچھی عالمہ بنانے کے ساتھ ساتھ قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا جائے۔ تو سورہ نور کی ایک آیت ہے، اصلاح معاشرے کے متعلق سے کئی آیتیں، سورہ حجرات بھی تو ہے، لیکن سورۃ النور میں اللہ نے ایک بڑی اچھی بات بتائی۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، کس سے خطاب کیا؟ جن کے گھر میں لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، شادی کرتے وقت کس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنْكِحُوا، کہا کہ تم نکاح کراؤ، کس کا؟ وَالْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، من عبادکم و امائکم، وہ تمہارے بچے بھی ہوں گے، بندیاں بھی ہوں گی، بندے بھی بندیاں بھی، یعنی تمہارے گھر میں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں، جب ان کی شادی کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ والصالحین، قرآن یہ شرط رکھتا ہے کہ تم ان کو نیک بناؤ۔
آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ایسے ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں. تعلیمی سال آتا ہے تو ان کو بیگ دلاتے ہیں, لاکھوں کی فیس بنتے ہیں, لیکن اگر کسی بات کی سب سے بڑی کمی اس دور میں اگر محسوس کی جاتی ہے تو وہ دینی تربیت ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 3 چیزیں اس کے نامہ اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. اس میں کیا کہا؟ ولد صالح يدعو له, کہا کہ نیک اولاد اس کے حق میں دعائیں کرتی رہتی ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر باپ مر جائے تو بچے کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. تو ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. تو اسلام نکاح کے تعلق سے جو بنیادی بات یہ بتاتا ہے کہ تم اپنے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو شادی کرنا اس وقت نیک بناؤ. ان کو نیک کیسے بنانا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. قرآن میں شارٹ آ گیا کہ نیک. وہ نیک کیا ہے؟ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین, دنیا میں جس کسی کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزوں کو بنیاد بنا کے لوگ نکاح کرتے ہیں. کیا کیا؟ فرمایا لمالہا, سب سے پہلے مال کو دیکھتے. آج جیسا لوگ کیا بولتے, میرے پاس اگر کار ہے سمدھی کے پاس بھی کار ہونا, اگر میرے پاس خاص گھر ہے اس کے لیے بھی خاص گھر ہونا. ہم ایک بتاتے ہیں آپ کو, ہمارے ایک دوست ہیں وائزاگ کے, مثالوں کے ذریعے بڑے دیندار, کئی علماء سے ان کی دوستی, اچھے رشتے کے لیے تڑپ رہے ہیں. لڑکیوں کے لیے رشتہ عالمہ سے رشتہ کرتے, کئی عالمہ سے رشتہ ہوا تو عالمہ لڑکی نے خود برملا کہا جب لڑکے کے لیے خاص گھر نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ جب مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں کا یہ حال ہے تو بھلا بتائیے عام لڑکیوں کے بارے میں ہم کیا تصور کریں گے؟ ابھی وہ تڑپ رہے ہیں, اتنے دیندار ہیں وہ, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان سے گفتگو کریں سمجھ جائیں گے وہ بھی عالم دین ہیں, اتنے دیندار, لیکن ایک عالمہ کے لیے اچھی داعیہ کے لیے تڑپ رہے ہیں. جیسے آج کا یہ ماحول پانی کا جہاں قحط ہے نا, ویسے اچھے رشتوں کے لیے بھی آپ تڑپ جائیں گے. وہ ماں باپ کا کیا حال ہوگا جو چھپ کے روتے ہیں, اپنی بچی کو نیک بنا کے نیک بچے کے لیے رو رہے ہیں, راتوں میں دعائیں کر رہے ہیں, نہیں ملتا. اپنے بچے کو نیک بنا کے, مدنی بنا کے, عالم بنا کے ان کو اچھی لڑکیوں کے تڑپ جاتے, نہیں ملتے اچھے رشتے. تو لہٰذا جیسے پانی کا قحط ہے نا آج, ویسے اچھے رشتوں کا بھی آج قحط ہے آج. اور جیسے بولتے ہاتھی کے بتان کھانے کی اور چبانے کی, اور لوگ کیا کرتے رشتے کے نام پر اکثر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ دیکھیں میری بچی عالمہ ہے, بیانات کرنے کا اس کے اندر یہ سب ہے, بیان کرنے تھے, لیکن جب شادی کرنے کے بعد دیکھتے تو بچی نماز کی پابندی بھی نہیں کرتی. بھلا بتائیے دھوکہ نہیں ہے کیا؟ من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. تو لہذا سب سے پہلے کیا کرتے ہیں لوگ, سب سے پہلے خوب مال کو دیکھتے ہیں, پوچھتے تمہارے پاس کتنا مال ہے, کتنے گھر ہیں, تمہارے پاس بینک اکاؤنٹ کتنا ہے, خاص گھر ہے کیا؟ لمالہا, پہلے مال. اس کے بعد کہا ولجمالہا, اس لوگ کیا کرتے دیکھتے خوبصورتی کو, کتنی گوری ہے کالی ہے, چلا کے دیکھتے لڑکی کو. کھل کر گفتگو کرنے دیجئے, مجھے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ باتیں تلخ بھی گزرے, لیکن مجھے اپنے عام فہم انداز میں معاشرے میں جو چل رہا ہے وہ بتانا ہی ہے. کیا کرتے, بچی کے بال دیکھتے, کہیں سفید بال تو نہیں ہے. ایک سفید بال کی وجہ سے عالمہ کا رشتہ بھی ریجیکٹ ہو جاتا. دیکھیے مال کو دیکھا, دوسرا خوبصورتی کو دیکھا, تیسرا اس کے حسب و نسب کو دیکھا. اگر میں سید ہوں, وہ نقلی ہے اصلی ہے وہ معلوم نہیں, انہیں بھی سید خاندان کی چھونا, انہیں بھی عرب خاندان کی ہونا. میں یمن ہوں, انہیں بھی یمن کی ہونا, اگر وہ سعودی ہے رشتہ نہیں کرتا. ایسے بہت ہو رہا ہے. تو مال کو دیکھتے, خوبصورتی کو دیکھتے, خاندان کو دیکھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر پر کہا کہ مالداری کو بھی دیکھتے لوگ. آپ نے یہ بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا, دنیا میں کوئی بھی مسلمان رشتہ کرتے وقت اگر دینداری کو دیکھتا ہے اس کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. خوبصورتی کو دیکھتا اس کے حق میں دعا نہیں کیا, مالداری کو دیکھا اس کے حق میں دعا نہیں کیا, حسب و نسب کو دیکھا اس کے حق میں دعا کس کے حق میں؟ جو آدمی دینداری کو دیکھتا ہے. کہا فظفر بذات الدین, تم دینداری کو ترجیح دو.
یا تریبت یداک او یمینک، کیا ہو جائیں گے؟ تمہاری زندگی میں برکت آئے گی۔ اللہ کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں دنیا میں جس نے بھی اس حدیث کو مد نظر رکھ کے اپنی بچیوں کے لیے داماد کو تلاش کیا یا اپنے بیٹوں کے لیے بہو کو تلاش کیا، انشاءاللہ وہ دنیا کا گھرانہ جنت نشاں گھرانہ ہے۔ اس جنت میں جانے سے پہلے اللہ ان کے گھر کو اتنے سکون، اطمینان، چین کی دولت سے مالا مال کرے گا، دنیا کی کروڑ روپے دے کر بھی وہ چین و سکون آپ بردوہے خرید نہیں سکتے۔ معزز حاضرین، یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تو اس میں کچھ شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ شکوک و شبہات بیان کر کے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دینداری کو دیکھنا چاہیے، خوبصورتی کو نہیں دیکھنا، اور جو ہے مال کو نہیں دیکھنا، حسب و نسب کو نہیں دیکھنا، نہیں، سب سے پہلے نمبر پر دینداری ہے۔ ساتھ میں ان تینوں میں سے کوئی چیز مل کر ہے تو کوئی بات نہیں۔ ایک عورت ہے، دیندار ہے، خوبصورتی ہے، الحمدللہ۔ اگر کوئی عورت دیندار ہے، حسب و نسب بھی اچھا، الحمدللہ۔ اگر کوئی عورت دیندار ہے، ساتھ میں جو ہے اس کا مالدار بھی، الحمدللہ۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ کی امانت داری کو دیکھا تو خود پیغام بھیجا۔ آج کے معاشرے میں ہمارا جو سوسائٹی اور سماج ہے، اگر کوئی لڑکی اپنے والدین سے یہ کہتی ہے کہ امی اور ابو جان فلاں لڑکے سے میں رشتہ کراؤں نا، ماں باپ مارتے اسے، حالانکہ لڑکی کی طرف سے پیش قدمی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کے برعکس اگر گرل فرینڈ بائی فرینڈ رکھ لے تو والدین اس کی کیا کرتے ہیں؟ ہمت افزائی کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اتنا گیا گزرا ہو چکا ہے۔ قرآن و حدیث کے تائید میں بات آئی تو مارنا، اور اس ویسٹرن کلچر اگر ہمارے گھروں میں آئے تو اس کی ہمت افزائی کرنا۔ اب بتائیے ہم کہاں کے سلفی ہوئے، ہم کہاں کے مسلمان ہوئے؟ تو اگر یہ تین چیزیں رہ کر اگر دینداری ہے، دینداری کو پہلا پوائنٹ ہم دینا چاہیے۔ معزز حاضرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، فرمایا اگر تمہارے پاس کسی دیندار، اور ساتھ میں اخلاق کا ذکر ہے، دیندار اور اچھے اخلاق کے گھرانے کا رشتہ ہے تو شادی کر لو تم۔ آج ہمارے معاشرے میں دیندار رہتے ہیں لوگ، لیکن لوگ مالداری کو، خوبصورتی کو، حسب و نسب کو دیکھ کر اچھے رشتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کرنے کی طرح ہے۔ علماء نے اتنا لکھا، آپ کے پاس بیٹی ہے، ایک اچھے لڑکے جو ہے داماد کا رشتہ آیا، آپ کے پاس لڑکا ہے، ایک اچھی دیندار لڑکی کا رشتہ آیا، آپ نے محض دینداری کو چھوڑ کر تین چیزوں کو دیکھ کر آپ نے ریجیکٹ کیا نا، آپ نے رشتے کو نے نعوذ باللہ حدیث کو ریجیکٹ کیا۔ اور جو آدمی حدیث کو رد دے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، اللہ کی نبی اس حدیث میں بڑا اچھا انداز میں تبصرہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر تمہارے پاس دیندار لڑکی یا لڑکے کا اچھے کیریکٹر اخلاق والے کا رشتہ ہے نا، شادی کرا دو۔ اگر تم نے اس رشتے کو ریجیکٹ کیا، رد کیا نا، تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی اللہ کی نبی بولتے دنیا میں فساد ہوگا۔ آج ایسے ہی ہو رہا ہے، آپ کے پاس ایک اچھے لڑکے کا رشتہ آیا، لڑکی کا رشتہ آیا، آپ نے ریجیکٹ کیا، اور نعوذ باللہ ایک عالمہ انجینئر کے حوالے ہو گئی، پوری عالمہ کا علم گیا۔ اسی طریقے سے ایک عالم ہے، عالمہ کا رشتہ آیا، آپ نے MSc MBBS پڑھے ہوئے یا غیر دیندار لڑکی سے شادی کیا نا، وہ غیر دیندار لڑکی کا اس عالم پر ایسا اثر پڑے گا، وہ لڑکی کہے گی کہ تم داڑھی لگ کر بوڑھے رکھتے ہو، شادی اپنی داڑھی کو ٹرم کر لو، وہ بھی جاتا داڑھی ٹرم کر لے کا جاتا۔ ایسی مثالیں ہمارے معاشرے موجود ہیں۔ تو لہذا ہم بتانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہتے ہیں کہ دیندار اچھے اخلاق والے رشتہ، تو آگے بڑھو، اگر تم آگے نہیں بڑھتے تو فساد ہوگا۔ آج اچھے اور دیندار اخلاق والے رشتوں کو رد کرنے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں نکاح ہوا آج 3 دن کے بعد طلاق، ایسے وقت پیش آ رہے ہیں، لیکن ماں باپ کیا چھپ کر روتے ہیں؟ سب کے سامنے نہیں روتے۔ ایسا بھی ہوتا، یا تو خلا ہوتا یا طلاق ہوتی۔ اور آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں خلا و طلاق میں غیر مسلموں سے بڑھ کر مسلمانوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے، اگر انٹرنیٹ پہ آپ چلے گئے نا، خلا طلاق کے مسئلے مسلمانوں میں جتنے کسی اور قوم میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم ہٹے ہیں۔ معزز حاضرین، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بات لکھی ہے، وہ بات آج آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا دینداری کو ترجیح دو، یہ آرڈر ہے کس کا؟ اللہ کے رسول کا۔ اگر آپ رشتہ کرنے گئے، آپ کے لیے چاہیے کہ آپ دینداری کو ترجیح دو۔
دینداری کو ترجیح دیے بغیر دوسری چیزوں کو ترجیح دو گے نا، کیا ہوگا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے۔ جیسے ہم اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھے تو برا سمجھتے نا، ویسے نکاح کے تعلق سے جتنے نبوی ہدایات آئے ہیں ان نبوی ہدایات سے اعراض کرنا یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دین صرف نماز کہ کچھ مجموعے کا نام نہیں ہے، دین یہ ارکان ایمان کے ساتھ ارکان اسلام کے مجموعے کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث جبرائیل آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل آتے، ایمان کے بارے میں پوچھتے، اسلام کے بارے میں پوچھتے، قیامت کی علامتوں کے بارے میں بولتے، لیکن اس تعلق سے عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے اپنے درس میں بڑی اچھے نقطہ بیان کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون آئے تھے آپ کے پاس یہ انسانی شکل میں؟ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس جبرائیل آئے تھے انسانی شکل میں، تم کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہاں دیکھیے آپ ذرا نقطہ ہے، اللہ کے نبی نے کس کس کو دین کہا؟ آپ نے صرف جو ہے عقیدے کو دین نہیں کہا، بلکہ ارکان اسلام کو بھی آپ نے دین کہا، اور آپ نے قیامت کی علامتوں کو بھی دین کہا۔ لہٰذا یہ دین یہ صرف کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑا صاف و شفاف تھا، لیکن آج کے اس معاشرے اور سوسائٹی میں اگر آپ کی تشریح، اگر دین کی تشریح اگر آپ سے کوئی پوچھے تو کیا بولیں گے آپ؟ دیندار کا مطلب کیا ہے؟ اسی لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیندار کو ترجیح دو۔ آج کیا ہو گیا ہے، اس دینداری کے مفہوم میں مسلم جماعتیں، تحریکیں، تنظیمیں الگ الگ مراد لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مثلاً امت کا وہ طبقہ جو نمازوں پر محنت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر عورت نمازی ہے تو رشتہ کر کے لا لو۔ ایک امت کا طبقہ، امت کا طبقہ ایسے ہے جو ویلفیئر خدمات کو، خدمت خلق کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے جیسے خدمت خلق کرنے والے کو لے کر آ جاتے ہیں۔ دو، تیسرا، کچھ لوگ ہیں عقیدے میں اچھے رہتے ہیں، معاملات میں صفر، داڑھی رکھ کے پتہ نہیں دوسروں کو دھوکہ بھی دے دیا، عقیدے کے نام پر لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ امت میں دین کا جو مفہوم لیا یہ غلط ہے۔ دین صرف نمازوں کا نام نہیں ہے، دین خدمت خلق کا نام نہیں ہے، دین صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، دین پورے مجموعے کا نام ہے۔ لہٰذا آپ رشتہ کریں تو سب سے پہلے آپ کو دین دیکھنا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے، بچی کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے، ماں باپ سب سلفی ہیں، لیکن کیا کرتے؟ کسی بدعتی گھرانے سے لڑکی لے کر آ جاتے، بولتے لا کر سدھار لیں گے۔ ہو نہیں سکتا یہ، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم فتویٰ دیتے ہیں، صالح فوزان کا فتویٰ نقل کرتے ہیں۔ صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کہ میں ایک دیندار ہوں، میرا عقیدہ بھی صحیح، اخلاق بھی صحیح ہے، کیا میں اگر کسی بدعتی گھرانے کی لڑکی سے شادی کروں تو کیا ہوگا؟ صالح فوزان حفظہ اللہ نے جواب دیا، نہیں کر سکتے۔ وہ سائل بول رہا ہے میں لا کے سدھار لوں گا، بولے نہیں، جب تک وہ شادی سے پہلے بدعت سے، خرافات سے، صدق دل سے توبہ نہیں کرتی، اس وقت تک تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے۔ ایسا فتویٰ ہے۔ اچھا، اور ایک بات تو یہ بھی ہے کہ بدعتی عورت سے شادی کرنا، لا کے سدھار لینا، یہ سب جو ہے چیزیں لوگ علماء کیا کرتے ہیں؟ ڈھیلے انداز میں سمجھا دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مکمل طور پر جو ہے بدعت سے وہ توبہ کر لیں تب چل کر شادی کریں، ٹھیک ہے؟ آپ دیندار ہیں، توحید پرست ہیں، قبر پر نہیں جاتے، اگر لیکن ایک بدعتی عورت اگر آپ کے گھر میں آئے گی نا، آپ کے گھر کا ماحول کو بدلنے میں 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ ایسے ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثال، علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے مفتی تھے۔ اس زمانے میں کیا تھا، انڈونیشیا سے عیسائی خادمائیں آتی تھیں۔ عیسائی سمجھتے ہیں نا، عیسائی مطلب کرسچن خادمائیں آتی تھیں، شیخوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ اچھا، ریاض کا ایک واقعہ ہے، ایک لڑکی تھی، وہ غیر شادی شدہ نہیں معلوم، ایک شیخ کے گھر میں کام کرتی تھی۔ اس نے کیا کیا، شیخ کے بچے بچیوں کو لے کر ہر دن کھڑکی کھول کے سورج دکھانا شروع کر دیا، سورج کی پوجا کرو۔ غیر مسلم ہے، ہم تم سورج کی پوجا کرو۔ چند دن رہی، وہ بعد میں چلے گئی، چھٹی پر گئی، تو بعد میں ماں باپ کو اپنے بچوں کی عقیدے کی بڑی فکر ہوئی۔ ماں دیکھتی ہے، باپ دیکھتے ہیں کہ بچے ہر دن کھڑکی کھول کر کے سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ عرب کا ماحول اگر ان شرک سے، خرافات سے، بدعت سے محفوظ ہے ہندوستان کی، آپ کیا بات کریں گے؟ تو بڑے پریشان ہوئے، کیا ہو رہا ہے؟ جزیرۃ العرب میں شرک،
ایسے وہ بھی شیخوں کے گھر میں جن کے قرآن میں زبان اترا، جن کے قرآن میں عقیدہ، سب کچھ ان گھروں میں عیسائیت داخل ہو رہی ہے ڈھیلے ڈھیلے ہاتھوں میں۔ بعد میں یہ قضیہ معلوم ہوا کہ اصل میں یہ چیز کہاں سے، خادمہ کی طرف سے آئی ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں عیسائیت داخل ہو رہی ہے، بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ یہ عیسائی جو خادمہ تھی نا، شیخ کے بچوں کو عیسائی بنانے پر مجبور کر رہی ہیں، لیکن وہ چلے گئی۔ بعد میں یہ مسئلہ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیش کیا گیا تو علامہ بن باز نے ایک ہی بات کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو آپ نے فرمایا تھا یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالو۔ آپ کوئی بھی آج یہودی اور نصرانی جس کے پاس سعودی عرب کی نیشنلٹی ہے بتا نہیں سکتے، اب الحمدللہ یہ چیز ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا عرب میں 2 دن کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ آج تو سعودی عرب توحید کی طرح ویسے پاک ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ یہ سب کیا محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کوششوں کا نتیجہ ہے۔ لہذا ہم اپنی علامہ بن باز سے ہم نے بات پیش کی گئی تو انہوں نے کہا، فیصلہ کیا، سعودی عرب میں قانون بنا کہ کوئی بھی خادمہ اس کے بعد عیسائی مملکت میں داخل نہیں ہوگی، اس کے بعد کسی بھی خادمہ کو بلانا ہے تو مسلمان ہی کو بلانا ہوگا۔ الحمدللہ کتنی دور اندیشی، اگرچہ آنکھوں سے نابینا تھا لیکن دینی بصیرت اللہ نے کتنی عطا کی تھی۔ اور اس کے بعد دیکھو آج کوئی غیر مسلم جو ہے عیسائی جو ہے خادمہ نہیں آتی، مسلمان خادمہ آتی، اور حرم میں بھی عرب کے بچوں کو اٹھاتے ہوئے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہرحال ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دین عقیدے کا، اخلاق کا، خدمت خلق کے پورے مجموعے کا نام ہے۔ آپ صرف نماز دیکھ کر لڑکے کو مت لا لو، اخلاق دیکھ کر مت لا لو، سب سے پہلے کس کو دیکھنا؟ عقیدے کو دیکھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، دین ہمارا کیسا مضبوط ہونا چاہیے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ایسے فرماتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ کیا کرتے تھے نصرانی لوگ؟ اگر ان کے بچے پیدا ہوتے نا، ایک رنگ کے پانی میں ڈبو کر اٹھاتے تھے، بولتے تھے ہمارا بچہ عیسائی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دین اور عقیدہ کسی رنگ کا نام نہیں، کسی رنگ کے پانی میں ڈبونے کا نام نہیں۔ دین کا مطلب کیا؟ دین کا مطلب ایسے کہ دین کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ جیسے اگر آپ کپڑا خریدتے ہیں تو وہ دیکھتے پوچھتے جا کے یہ کپڑا کو رنگ چھوڑ دیتا کیا؟ ہمارے زندگی میں دین ویسے رہنا جیسے رنگ کپڑے کو پکڑے ہوئے ہوتا ہے، ویسا ہمارا دین مضبوط ہونا چاہیے۔ اس طرح معزز حاضرین، یہ دین، یہ کپڑا کیا کرتا ہے؟ انسان جسم کی حفاظت کرتا ہے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ ہمارا دین ایسے مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم کو ہر فتنے پر مکمل طور پر ہماری حفاظت کریں۔ معزز حاضرین، اور ایک بات بتاتے ہیں، سورہ فرقان کے آخری میں رحمان کے بندوں کے اوصاف آئے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ یہ دعا ہے رحمان کے بندوں کی، اے ہمارے رب تو ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ کیا مطلب ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کا؟ ہم ایک دوسرے کو دعا بھی دیتے، اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ کیا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے، ان سے پوچھا گیا کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ دنیا میں ملتی، آخرت میں ملتی؟ کہنے لگے آخرت سے پہلے دنیا میں ملتی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کیا مطلب ہے؟ شوہر خود اللہ کی اطاعت کرے، بیوی خود اللہ کی اطاعت کرے۔ جب وہ اپنے دونوں مل کر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے نا، مثلا شوہر نماز پڑھ رہا ہے، بیوی بھی نماز پڑھ رہی ہے، اگر گھر میں نماز کا ماحول ہے، بچے دونوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں خوشی سے جو آنسو آتے ہیں وہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کیسے کی؟ ایک چیز کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہوتا ہے لیکن اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتا۔ ابراہیم کو دیکھو، جہاں وہ نیک بنے اپنے بچوں کو بھی نیک بنانے کی انہوں نے بڑی کوشش کی، دعا کرنے لگے ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار تو مجھے خود تیرا اطاعت گزار مدہ بند بنا، بلکہ میرے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد کو بھی جو ہے تو اپنی جو ہے اطاعت کا ذریعہ بنا دے۔ معزز حاضرین، ہم سلف کی کچھ مثالیں دینا چاہتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، آج ہمارے پاس شادی کے بارے میں، رشتوں کے تلاش کرنے کے بارے میں بڑی بے اعتدالیاں ہوتی ہیں۔ وہ بے اعتدالیاں آگے ہم
سلف کی کچھ مثالیں دیتے ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھو. اور خیر القرون کی جو شادیاں ہیں نا، ان شادیوں کو اگر ہم ٹارگٹ بنا کے اچھی بہو یا اچھا داماد لانا ہو، ان مثالوں کو ہمیشہ جو ہے اپنے ذہنوں میں رکھو. اور خصوصاً یہ بات بھی میں آپ کے سامنے بڑی سنجیدگی اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہو تلاش کرنے کے لیے جن عورتوں کو بھیجا جاتا ہے نا، سب سے پہلے ان کی دینی تربیت کرنا ضروری ہے. آج ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، جو عورتیں بہو تلاش کرنے جاتی ہیں، سب سے پہلے کھلے انداز میں کہوں جاتے سب سے پہلے پورے گھر کو دیکھتے ہیں. یہ گھر کیسا ہے، خاص گھر ہے کیا، اوپر جو ہے پیتل کا سامان رکھا ہوا ہے کیا، وہ جو ہے ساس کے کپڑے کو دیکھتے، شوہر کے کپڑوں کو دیکھتے. نہیں، خبر میں جو سوال ہوتا نا وہ سوال کرو جا کر لڑکی سے، مر ربک، تمہارا رب کون، تمہارا نبی کون، تمہارا دین کیا، وہ دیکھو. چوٹی کے بل دیکھ کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حقیقت یہی ہے. جانے والوں کو ہم کیا کریں، ہم ان کا برین واش کریں. جا کر کیسی تلاش کرو، عائشہ جیسی حیادار عورت کو تلاش کرو، ام سلمہ جیسے قوت فیصلہ رکھنے والی عورت کو تلاش کرو. جا کر سودا جیسی جو ہے زیادہ خرچ کرنے والی، زینب بنت جہش جیسی اوصاف رکھنے والی جو ہے عورت کو تلاش کرو. معزز حاضرین، مثالیں دیتے ہیں، عربی میں بولتے بالمثال یتضح المقال، مثال دیتے ہیں تو بات اچھی طرح واضح ہوتی ہے. اور عموماً کیا ہوتا ہے، لوگ مثالوں کو اور قصوں کو غور سے سنتے اور وہ چیز ذہن میں بیٹھ جاتی بھی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار مثالوں کے ذریعے قرآن میں سمجھاتا ہے. سب سے پہلی ہماری مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، یہ دونوں اللہ کے اولو العزم پیغمبر، یہ دونوں اللہ کے جگری دوست جس کو کہتے ہیں خلیل، اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے یہ دونوں نے. جسے کہا اللہ کے نبی نے، اللہ نے ابراہیم کو جیسے دوست بنایا، اللہ نے مجھے بھی دوست بنایا ہے. ابراہیم علیہ السلام بڑے شکر کرنے والے بندے. سورۃ النحل کو پڑھو، سورۃ النحل میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ نے نعمتوں کی جو ہے ایک دم جو ہے پوری تفصیل ذکر کی. آخر میں آ کر کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ. کہا اتنی نعمتیں سورۃ النحل میں شروع سے لے کر آخر تک بیان کی نا، ان نعمتوں کو پا کر تم ویسے شکر کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام شکر کرنے والے تھے. ابراہیم کو شکر کرنے کا انداز کیسے، سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا جب ابراہیم نے بڑھاپے میں اسماعیل کو پایا، اسحاق کو پایا، ان الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسے بچے دیے. اسماعیل کوئی معمولی بچے نہیں تھے، اسماعیل سے اللہ بھی راضی تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم اسماعیل سے راضی تھے، اور جب باپ اپنے بچوں سے راضی ہو جائے تو ان بچوں سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے. حقیقت میں یہی ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو شادیاں، ایک تو ہاجر سے اسماعیل پیدا ہوئے، دوسرے سارہ علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ بنی اسرائیل میں جو آئے نا، یہ بڑے بہترین وفا شعار سچے بچے دنیا میں. اور قرآن میں جن نبیوں کا تذکرہ ہوا ان نبیوں میں ان دونوں کا بھی تذکرہ ہوا. اللہ نے حضرت اسماعیل کا ذکر کیا تو کہا وہ بردبار تھے، اسحاق کا ذکر کیا تو کہا وہ بڑے علم والے تھے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو شادیاں. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی شادی کی ایک عورت سے، اس کو مکے میں بسایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دوسری بیوی سارہ کے ساتھ کہاں رہتے تھے؟ شام میں رہتے تھے. اور شام سے مکے کا جو فاصلہ ہے تقریباً ہزاروں کلومیٹر کا جو ہے دوری ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم تک اب یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے براق کا انتظام کیا تھا غزوہ معراج کے سفر میں. لیکن صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم کے پاس بھی ایک براق جانور تھا. صحیح روایت ہے. پروفیسر فضل الہی جو ہے پاکستان کی عالم دین ہیں، وہ جو ہے اصل میں احسان الہی ظہیر کی فیملی کے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ کتاب کا مطالعہ کرو، ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد. یہ کتاب لو پڑھو. اس کتاب میں انہوں نے ان حدیثوں کو ذکر کیا ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام مکے میں رہتے تھے، شام میں. عموماً کیا ہوتا ہے ہمارا سوسائٹی میں، اگر بچے کی شادی ہو گئی تو ماں باپ اس کے جو ہے خیرت پوچھنا چھوڑ دیتے، بچہ بار بار آنا.
ورنہ بھول گیا تو بولتے شادی کر کے تو جورو کا غلام ہو گیا بول کے چھوڑ دیتے. ابراہیم علیہ السلام ویسے نہیں تھے, شادی کے بعد بھی بچے کا پورا خیال. ابراہیم علیہ السلام نماز فجر کے بعد براق پہ بیٹھتے, مکہ پہنچتے. ایک دن کا واقعہ ہے, مکہ پہنچے. مکہ پہنچنے کے بعد جو ہے یہ بہو سسر کو نہیں جانتی لیکن سسر بہو کو جانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے کیا خیریت تو ہے. وہ اللہ کے بارے میں الحمدللہ کہنے کے بجائے شکایت کرنے لگی. جب ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے نا, وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بھی شکر گزار, میرے بہو بھی شکر گزار ہو. جب انہوں نے اپنے بہو کی زبانی نعمتوں کی ناشکری عورتوں میں زیادہ ہوتی نا, تو ناشکری دیکھی ابراہیم کو پسند نہیں آیا. کیا وہاں کھڑے ہو کر کہنے لگے بولو ایک بزرگ آ کر گئے تھے, بہو نہیں پہچان رہی ہے, آؤ تو سلام کہو اور بولو یہ دہلیز بدل لو. بخاری میں عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو کہا ایک بزرگ آئے تھے اور بولے کہ جو ہے دہلیز بدل لو اور سلام عرض کے گئے. بیٹے نے حضرت ابراہیم کا اشارہ سمجھ لیا تھا, وہ کیا بیوی بدلنے کا اشارہ تھا. حضرت اسماعیل نے اپنے باپ کے اشارے کو سمجھ کر دوسری شادی کر لی. کس نے؟ اسماعیل نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک مرتبہ دوبارہ مکے کو گئے. اس بہو کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھنے لگے خیریت تو ہے. اس نے کہا الحمدللہ. یہاں دیکھو, سسر اللہ کا شکر ادا کرنے والا, بیٹا بھی اللہ کا شکر گزار بندہ. جب ان دونوں کے گھروں میں شکر گزار بہو آئے گی تبھی نہ بیٹے کو اور بہو باپ کو جو ہے سکون ملے گا. تو اس وقت کہنے لگی تمہارے پاس کیا ہے. ابراہیم نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے. وہ کہنے لگی ہمارے پاس گوشت بھی ہے, پانی بھی ہے. اللہ کا شکر ادا کر ابراہیم علیہ السلام واپس ہو گئے. اس مثال سے ہم کیا بتانا چاہتے ہیں, اگر آپ شکر گزار, آپ کی بیوی شکر گزار, اگر بہو لائے تو ناشکری مت لاؤ. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت ناشکری ہوتی نا, اللہ تعالیٰ قیامت کے اس کی طرف دیکھے گئے بھی نظر رحمت سے. اتنا بڑا گناہ ہے. اور اللہ کے نبی معراج سے واپس آئے تو آپ نے جب عید کے موقع پر تقریر کی, عورتوں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے پوچھا, آپ نے کہا میں نے جنت میں فقراء کو زیادہ دیکھا مالداروں سے پہلے, اور میں نے تم کو زیادہ دیکھا جہنم میں. صحابیات نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تمہارے اندر لعن طعن کرنے کا مادہ بہت ہے اور تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے, اس لیے تم جہنم میں جاؤ گی. معزز حاضرین, ایک مثال سے معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام شکر گزار, ان کے بیٹے شکر گزار, انہوں نے اپنے گھر کے لیے بہو کو لایا تو شکر گزار بہو کو لایا. لہٰذا آپ بھی اس کی طرف توجہ اور اللہ سے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ اے رب میں بھی شکر گزار, میری بیوی شکر گزار, جیسے تو نے ابراہیم کو ایک شکر گزار بہو دی نا ویسے دو. ایسے اللہ تعالیٰ کو منانے کا انداز, دعا کرنے کے انداز میں کہو تو بہت اچھا ہوگا. معزز حاضرین, اس مثال کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, ابراہیم اور اللہ کے نبی یہ دونوں ایسی مبارک زندگیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان دونوں کی زندگیوں کے لیے قرآن میں اسوے کا لفظ استعمال کرتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اسوے کا مطلب نمونہ. اور اسی طریقے سے سورہ ممتحنہ میں کہتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ. سمجھ میں آ گیا نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں نبیوں کے لیے نمونے کا لفظ استعمال کرتا ہے. ہم ان دونوں کو نمونہ بنانا چاہتے ہیں, تم بھی ان دونوں کو نمونہ بنا کر آگے بڑھو. حضرت حاضرین, اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں دیں. آپ نے کیسے کیسے دامادوں کو چنا دیکھو. آپ نے اپنی بڑی بیٹی زینب کی شادی ابو العاص سے کی تھی جو کافر تھے. ہجرت کے موقع پر آپ نے ابو العاص کو بلا کر کہا اے ابو العاص, اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے ہم زینب کو نہیں بھیجیں گے, ایمانی رشتہ اور کفر کا رشتہ ختم ہو جائے گا. ابو العاص مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد بھی ان کو ملا کر رکھا. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں, ایک ام کلثوم, دوسری کون؟ رقیہ. ان دونوں کا رشتہ کا ابو لہب کی دونوں بیٹیوں سے ہو چکا تھا. ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا اگر تم محمد کی بیٹیوں سے شادی کرو گے میں تم کو بھگا دوں گا. انہوں نے پتہ نہیں کیا دیا. اس کے بعد ان دونوں کا رشتہ کس سے ہوا دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹیوں کو کس کو دیتے تھے؟ حیا رکھنے والے داماد کو پسند کرتے تھے. آج ہم داماد کو پسند کرتے تو کیسا؟ پورا داڑھی مڑا, ایک دم پورا پینٹ نیچے جھاڑنے والی, انجینئر بڑے کسی کمپنی میں اگر کام کرنے والا ہو تو ساس اور سسر کو رات بھر نیندش نہیں آتی.
حالانکہ حقیقت میں نہیں. اپنے دامادوں کو لاؤ تو کیسا عثمان جیسا ہونا حیا, اور حیا بھی کیسے عثمان کی ہم دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے ابو بکر عمر بھی ہیں, آپ کی مبارک ران کھلی ہوئی ہے. عثمان آئے, آپ نے اپنے ران پر سے کپڑا ڈال لیا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا, یا رسول اللہ, آپ کے سامنے ابو بکر عمر تھے نا, آپ نے اپنی ران کھلی رکھی تھی, لیکن آپ نے آتے ہی عثمان آتے ہی آپ نے اپنی ران کو کیوں بند کر لیا؟ تو آپ نے فرمایا, میں ایسے شخص سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرمایا کرتے تھے. یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا, اور حیا بھی کیسی دیکھو. ایک دن ایک ایسا آدمی جو اپنے راستے میں جاتے ہوئے ایک لڑکی کو دیکھا, عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے. جب وہ حیا دار آنکھوں کو دیکھ لے تو پہچانتے تھے, حیا کو دیکھ کر, آنکھ کو دیکھ کر بولتے اس آنکھ نے زنا کیا ہے. ایک ایسا آدمی جس نے ایک اجنبی عورت کو دیکھ کر عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا, تو جاتے ہی عثمان نے کہا, تم نے ابھی ایک اجنبی لڑکی کو دیکھا ہے؟ وہ آدمی پوچھنے لگا, کیا رسول اللہ کے بعد ابھی وحی کا سلسلہ باقی ہے کیا؟ کیسے تم کو بتایا گیا؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ بڑے حیادار, ایسے حیادار, جب دشمنوں نے ان کو قتل کیا نا بلوائیوں نے, جب ان کو قتل کیا, قرآن پڑھتے بیٹھے تھے, تھوڑی دیر پہلے پائجامہ منگا کر پہن لیا, کہیں دشمن حملہ نہ کرے تو کہیں سطر نہ کھل جائے. یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کے لیے عثمان جیسا حیا رکھنے والا داماد منتخب کیا. ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم داماد کو لائیں, کیسے لائیں؟ عثمان کو لائیں. آج نوجوانوں کو عثمان کی سیرت ہی معلوم نہیں, حیا کیسے آئے گی؟ سوال یہ ہے. اسی طریقے سے دیکھو, حضرت رقیہ کا انتقال ہوا, آپ نے اپنی دوسری بیٹی بھی ان کو دے دی, حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو. اس طرح سے معزز حاضرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹی فاطمہ, ان کے بارے میں تو ایسی باتیں ہیں جو صحیح باتیں نہیں جانتے. حقیقت میں کیا ہے, شیعہ نے علی اور فاطمہ کی شان میں اتنا غلو کیا نا, وہ غلوواتی غلط باتیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گئے, لیکن صحیح باتیں پوری چھپ گئیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے حیا رکھنے والے صحابی. یہ مثال دیتے ہوئے مجھے ذرہ برابر بھی شرم نہیں آنا چاہیے. اصل میں ہوتا کیا ہے, جب مرد بالغ ہوتا ہے نا لڑکا, تو اس کے شرمگاہ سے منی سے پہلے مزی نکلتی, جس کی وجہ سے صرف وضو واجب ہوتا ہے. تو ایک لسے دار پانی ہے, جگٹ پانی ہے, وہ کیا کرتا ہے, کبھی کبھی عورتوں کے بارے میں سوچنے پر, یعنی تو فلم دیکھنے پر یا گانے دیکھنے پر, وہ کبھی نوجوان کی شرمگاہ سے نکلتا ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بغیر سبب کے بھی وہ نکل جاتا تھا. علی رضی اللہ عنہ اگر چاہتے, اپنے ڈائریکٹ مربی اللہ کے نبی اور اپنے سگے چچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے تھے. علی نے اپنی مزی آنے کا مسئلہ ڈائریکٹ نہیں پوچھا. کیا کیا؟ مقداد سے کہا, جاؤ مقداد, تم تھرڈ پرسن کی طرح پوچھ کر آؤ کہ ایک آدمی کو مزی آتی ہے کیا کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس وقت آدمی اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے, کافی ہے. آج کے زمانے میں داماد کیا کرتا, سسر سے جہیز پوچھتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے حیادار تھے لوگ. تو اللہ کے نبی کے پہلے داماد ابو العاص, دوسرے داماد کون؟ حضرت عثمان, چوتھے داماد کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو لہٰذا داماد کے اختیار کرتے وقت کیا کرو, ایسے حیا رکھنے والے جو ہے مردوں کو تلاش کرو. اسی طریقے سے عورتوں کی بات بھی جب آتی ہے, ہم داماد کے بارے میں بول دیں, بہو کے بارے میں بولتے ہیں. قرآن کی سورہ قصص کو کھولو, اللہ تبارک و تعالی وہاں یہ دو لڑکیوں کا تذکرہ کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں داخل ہوئے. ایک بڑا جو ہے وہاں کیا تھا, پنگھٹ تھا, جس کے کنواں تھا, جس کے اوپر یہ کیا تھا, بڑا ڈھکن تھا. دو لڑکیاں وہاں کھڑی ہوئی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے. جا کر بولے کیوں آئے؟ تو بولے ہمارے باپ جو ہے بڑے کمزور ہیں, نہیں آ سکتے, ہمارے گھر میں پانی بھرنے والا کبھی نہیں, اس لیے پانی بھرنے آئے, اور یہ ڈھکن بڑا سخت ہے, یہ اٹھانے نہیں ہوتا ہم نہ, لہذا تم ذرا اٹھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈھکن کو اٹھایا. اور یہ عورتیں کیا کرتی, ہمیشہ لڑکیاں پانی جب تک نہیں بھرتی جب تک کہ کوئی آدھا ڈھکن نہ کھول لیتے.
لیکن یہ لڑکیاں قبل از وقت پانی بھر کے اپنے گھروں کو چلی گئیں تو باپ نے پوچھا جلدی آ گئی نا آج؟ تو کیا بولنے لگے، ایک نوجوان تھا جس نے ہماری مدد کی تھی۔ اس کے بعد ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہا دونوں بیٹیوں نے اے ابا جان اس کو ذرا خادم بنا کے رکھ لو نا، اس کے اندر دو خوبیاں، ایک تو امانت دار، دوسرا طاقتور ہے۔ یہ دونوں صفتیں بہت کم لوگوں کے اندر جمع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بوڑھا باپ اپنی بیٹی کے دلے داماد تلاش کرنے کے لیے پانی کے لیے نہیں آیا، داماد تلاش کرنے کے لیے آئے گا، نہیں آیا۔ وہ عورت آئی، وہ لڑکی آئی، قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، شرماتے ہوئے آتی ہے، یہ نہیں بولتی آ کر میں تم کو اپنا شوہر بنا لینا چاہتی ہوں، یہ کہتی ہے ہمارے باپ تم نہ بلاتے تاکہ تمہیں جو احسان کرنا وہ بدلہ دینے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، وہ آدمی شعیب نہیں تھے، ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گیا کہ شعیب تھے، لیکن علامہ ابن کثیر اور سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ شعیب نہیں تھے، کون کی ایک نیک تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعیب اور موسیٰ کے زمانے میں کافی 1000 سال کا فرق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں شعیب آ جائیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے علامہ سعدی رحمہ اللہ جہاں تذکرہ کرتے بولتے وہ دو عورتوں کا باپ تھا، وہ شعیب نہیں تھے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام گئے تو کیا بولتے، میں اپنی ایک بیٹی سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا شوہر، کیسا نبی، اور اس کے بعد طاقتور بھی، امانت دار بھی، جس کو اپنی بیوی بنانا اس کے اندر حیا کا مادہ ہے۔ تو کہنے لگے میں تم کو اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں، اپنی لڑکی دینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تم 8 سال تک میرے خادم بن کر رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اور 2 سال بڑھ کر تمہاری خدمت کرتا ہوں۔ علامہ ابن کثیر یہ پورا واقعہ ذکر کر کے بولتے کہ کوئی بھی مرد اپنی لڑکیوں کے لیے اگر داماد کو تلاش کرے تو وہاں کیا عورت کے اندر بھی حیا چاہیے اور اسی طریقے سے اس کے اندر بھی حیا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی پوری عورتوں میں حیا تھی، اور یاد رکھو حیا ایک ایسا وصف ہے مرد کے لیے تو ہونا ہی چاہیے، لیکن عورت کا یہ جوہر ہے۔ عورت کو ہم زیورات پہنا کے خوب یہ کر کے بولتے نا یہ عورت بہت اچھی لگتی ہے، نہیں، زیورات پہن کے عورت کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ کامیاب جنتی عورت کے لیے سب سے بہترین زیور اس کی اپنی حیا ہے۔ شریعت نے کتنا بڑا لحاظ رکھا، دیکھو ایک لڑکی ان میریڈ ہے، اس کے سامنے شادی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کیا تھا پرانے زمانے میں، اگر رشتہ آتا تو وہ لڑکیاں جا کے کمرے میں بند ہو جاتی تھی، آج کل کی طرح نہیں۔ کیسے ہوتا ہے، اگر لڑکے کا رشتہ آیا تو وہ لڑکے کی فوٹو لے کے وہ اپنی ساری سہیلیوں کو شیئر کرتے ہیں۔ آج کے زمانے کی لڑکیوں کا حال ویسے، پرانے زمانے میں ویسے نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اگر اجنبی ہے، وہ لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کے سامنے تم بولے دیکھو ماں تمہارا یہ شوہر ہے، اگر وہ خاموش ہو جائے تو خود رضامندی ہے۔ زبان سے کہلوانے کے لیے شریعت نے اس کو مجبور نہیں کیا، کہا اذنھا سماتھا، اگر وہ خاموش ہو جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں جیسے آج ہوتا ہے اس کو بات کرنے ہی نہیں دیتے، شادی کی بات کرتے فوراً تھپڑ مارتا ہے، یہ بھی تو غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا واقعہ پیش آیا، لڑکی کو جو ہے دھوکے میں رکھ کر شادی کر دیا تھا، کس نے؟ والدین نے۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر اس عورت نے شکایت کی تو آپ نے کیا فرمایا، تم مکمل طور پر خلا لینے میں آزاد ہو، لہٰذا اپنے شوہر کے بارے میں اس کو پورا بتاؤ، یہ ہے مدنی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، مکمل طور پر کرو۔ اس طرح سے معزز حاضرین، سلف صالحین کیا کرتے تھے، وہ جب شادی کرتے نا رنگ کو نہیں دیکھتے تھے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، شادیوں میں بیوٹی پارلر کر کے انگیجمنٹ میں بٹھاتے ہیں، حالانکہ وہ اس کی اپنی اصلی خوبصورتی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شادی میں بیوٹی پارلر کرانے کے لیے، مہندی لگانے کے لیے ہزاروں استعمال کرتے ہیں، کیا ہے سب فضول خرچی، اور جس شادی میں فضول خرچی ہے وہ شادی کمی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دیکھو بلال رضی اللہ عنہ ایک دم کالے کلوٹے، لیکن دل توحید سے منور تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، کالے کلوٹے بلال کو اپنا داماد بناتے ہیں۔ آج ایسے ہو سکتا ہے؟
اگر سانولا رنگ کا لڑکا ہو لوگ ریجیکٹ کر لیتے, اس کے دل کو نہیں دیکھتے. یہ حدیث یاد نہیں رشتے کرتے وقت. اے لوگو, اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا, تمہارے رنگ کی طرف نہیں دیکھتا, بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے. تو یہ بیوٹی پارلر کر کے لڑکے کو بھی لڑکی کو جو خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی عارضی ہے, اور یہ خود گناہ کبیرہ ہے. اور جس شادی میں گناہ کبیرہ کیا جائے تو اس شادی میں شرکت بالکل ناجائز ہے. اس طرح سے معزز حاضرین, اور ایک مثال دیتے ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ کے, ذرا غور سے سنیے. یہ ام سلیم رضی اللہ عنہ یہ اصل میں انس کی ماں ہے. ام سلیم کی شادی مالک سے ہوئی تھی. یہ ام سلیم بڑی دیندار, غیرت مند, عقیدہ توحید ان کے دل میں رچ بس گیا تھا. ہمیشہ کیا کرتی, انس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتی بچپن میں. دوسرے طرف سے مالک کیا بولتا, ان کا کافر شوہر میرے بیٹے کو مرتد بناتے کیا. اب دیکھا انہوں نے زیادہ اگر کافر باپ کے ساتھ رہے تو ہو سکتا ہے نعوذ باللہ انس بھی مرتد ہو جائے. انہوں نے کہا دیکھا کہ اس دنیا میں اگر سب سے بہترین اگر تربیت گاہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ میں لیا اور اللہ کے نبی کے دربار کا رخ کرتے ہیں, جا کر کہتے ہیں ہذا خویدمک انس ادعو یا رسول اللہ. بولتے یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا بچہ تمہارا چھوٹا سا خادم انس ہے, تم اس کے لیے دعا کرو. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی, رب تو اس کے مال کو اور اس کے اولاد میں برکت دے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے زندگی میں انہوں نے 50 بچے بچیاں دیکھی, صحیح مسلم کی روایت. تو یہاں دیکھتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کی تربیت ام سلیم نے کی, اور اپنی تربیت کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چنا. یہاں دیکھیے اور ایک بات ہے, ام سلیم کے وہ جو شوہر کافر شوہر تھا نا مالک, شام کے راستے میں جا کے کہیں اس کا انتقال ہو گیا. ام سلیم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ کافر شوہر مر گیا ہے. اس کے بعد ام سلیم نے دیکھا کہ میں کس سے شادی کروں. دیکھیے صحابہ اکرام نیک ہوتے, نیک لڑکی کو پیغام دینے میں عیب نہیں سمجھ. جیسے ہم نے کہا ام سلیم نے ایک دن دیکھا کہ ابو طلحہ نام کے ایک آدمی ہیں جو بڑے قریش سے تعلق رکھنے والے اپنے ہاتھ سے بت بنا کے اس کی پوجا کرتے تھے. ایک دن حضرت ام سلیم نے کہا اے ابو طلحہ تمہاری عقل پر بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے, جس ہاتھوں سے تم نے بت کو تراشا اس کے سامنے جھکتے ہو کیا تم. دیکھیں کیسے غیرت کو للکارا اور کہا اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے نا میں شادی کرنے تیار ہوں, اور تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے سب سے بہترین مہر ہے. اگر تم شادی کر لو گے تو میں تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر ہے. ام سلیم نے کہا ٹھیک ہے میں اس سے راضی ہوں. ابو طلحہ مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا رخ کرتے ہیں. اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں صحابہ کے ساتھ. چہرے کو دیکھ کر نیکی اور برائی کا پورا اثر معلوم کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہروں کو پڑھ کر دیکھ لیتے تھے کہ آدمی کس مقصد سے آیا ہے. ابو طلحہ کے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا ابو طلحہ کو یہ بھلائی کا پیغام لے کر آ رہے ہیں, شاید وہ مسلمان ہو جائیں گے. جیسے ہی اللہ کے نبی کے پاس پہنچے کہا یا رسول اللہ ام سلیم سے ایسے ایسے پورا قصہ بیان کیا مسلمان ہو چکا ہوں. اور ام سلیم نے یہ کہا کہ میرا اسلام لانا خود ان کا مہر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جو ہے بیٹھ گئے, اور آپ نے فرمایا تم ام سلیم سے شادی کر لو, انشاءاللہ میں تم دونوں کے درمیان میں گواہ بن کر رہوں گا. علامہ نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں دین اسلام میں یہ سب سے بہترین مہر ام سلیم کا. ام سلیم کا مہر کیا, ابو طلحہ کا اسلام لانا. کہا پورے تاریخ صحابہ میں اتنا بہترین مہر ہم نے کسی کا نہیں دیکھا. اور بعض علماء بولتے کیا بولتے, ام سلیم کے مہر پر ہمیں فخر ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے اسلام کو اپنے لیے مہر سمجھا. معزز حاضرین یہاں خواتین بھی ہو سکتی ہیں. مدرسے میں پڑھنے والے بچیوں میں ایسا آپ ذہن پیدا کرو کہ اگر کسی عالمہ کی شادی عالم سے ہوتی نا, لڑکی یہ بولنا شوہر کا عالم, شوہر کا علم میرے لیے مہر. لیکن ایسے لوگوں کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے. جیسے ہم نے کہا عالمہ بنا لیا, اپنے گھر میں رکھ لیا اسے. اور ایک بات بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں, آج کل لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں کیوں ڈالتے ہیں, اچھا رشتہ آنے کے واسطے. گھر میں زیادہ ستاتے اس واسطے نہیں. اگر یہ نیت ہے تو رشتے اچھے کہاں سے آئیں گے. لہٰذا وہ جا کے پڑھ کے بھی آ جاتی ہے, بایو ڈاٹا میں لکھا جاتا ہے عالمہ بھی فاضلہ بھی, لیکن بعد میں دیکھا گیا تو ان کی زندگی میں دور دور تک بھی دین کا نشان نہیں.
سب کیا ہے؟ تربیت کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، یہی ام سلیم اور ابو طلحہ ہیں، ان دونوں سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو زندگی میں صبر بہت ضروری ہے۔ دونوں سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا عمیر نام کا چھوٹا بچہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چڑیوں سے کھیلتے تھے، وہ اللہ کے نبی بولتے عمیر تمہاری چڑیاں کہاں چلی گئیں؟ ایک دن ایسے ہوا، اب عمیر کی طبیعت خراب ہو گئی، ایسے ہوا عمیر کی طبیعت خراب ہو گئی، عمیر کا انتقال ہو گیا چھوٹے سے بچے کا۔ ہمارے پاس کیسے ہوتا، اگر ماں باپ اگر بچے کو بخار آ گئے تو رات بھر بیٹھے رہتے ان کے سر کے پاس، لیکن ام سلیم کا جگر کیا، ابو طلحہ کا جگر کیا، رات میں عمیر کا انتقال ہو گیا، لاش کو ایسے ہی بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ جگر ہمارے عدم پیدا ہو سکتا ہے، روایتوں میں ہے یہ بات۔ ابو طلحہ آئے اور آ کر کہنے لگے بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ ایک ہی جملہ کہا، اللہ کی امانت تھی نا، وہ امانت وہاں پہنچ گئی۔ لیکن اس اشارے اور کنایے کو ابو طلحہ نہیں سمجھے۔ کھانے میں ساتھ بیٹھے، بن سور کر ازدواج زندگی کے جو تقاضے ہوتے جمع کی شکل میں وہ بھی پورا کیا۔ کس نے؟ گھر میں اپنے بچے کی لاش کو رکھا، ابو طلحہ کو جمع کرنے کے لیے موقع بھی دیا۔ ازدواج زندگی تقاضے ایسے ہوتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی جیسے ہی صبح ہوئی، ابو طلحہ نے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگے بچہ رات ہی کو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ تو یہ ہمارے سلف صالحین تھے، شادیاں ہوتی تو ایسا صبر کرتے تھے۔ معزز حاضرین، سب سے بہتر مہر قرآن ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، بولے تمہارے پاس کیا؟ بولے یا رسول اللہ میرے جسم پر وہ کپڑے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ آج خاص گھر نہیں ہو تو عالمہ کو بھی نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ صورتیں یاد ہوتی نکاح ہو جاتا تھا۔ اور قرآن سے بڑھ کر فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ وہی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس جتنا قرآن ہے وہی قرآن تمہارے بیوی کا مہر ہے۔ تو یہ بہترین مہر ہے۔ معزز حاضرین، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نکاح ہوتا ہے نا، وہ ایک بات یہ بھی ہے، اگر نکاح کے بارے میں رشتہ ہوتا نا، اگر اس بارے میں کوئی آپ کے بارے میں آپ سے پوچھے آ کر فلاں کیسا فلاں کیسی ہے، اگر آپ کسی کے بارے میں بولتے اس کے اندر یہ ہے تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ فاطمہ بنت قیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی، کہتی یا رسول اللہ میں معاویہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ بولتے معاویہ فقیر ہے، اور بولتے میں فلاں شادی کرنا چاہتی ہوں، ان شادی مت کرو، زیادہ عورتوں کو مارتے انہوں۔ دیکھو اللہ کے نبی اپنے زمانے میں صحابہ میں پائے جانے والے عیب کو بیان کرتے، لیکن علامہ نووی بولتے شادی کے وقت دونوں کے عیبوں کو بیان کرنا یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فاطمہ بنت قیس سے کیا فرمایا؟ اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ تو لہٰذا معلوم ہوا نکاح کے معاملے میں اگر کوئی آ کر آپ سے اور مجھ سے مشورہ دے، صحیح مشورہ دو، لیکن ہمارے معاشرے کی یہ بھی تلخ بات ہے، اگر ہم رشتہ لگائے نا، رشتہ اچھا ہوا تو کوئی بھی یاد نہیں کرتا، رشتہ خراب ہوا تو بولتے تمہیں میری زندگی میری بیٹی کی زندگی غلط ہے نا۔ یہ جب اچھا ہوا تو ان کے حق میں دعا کرو، جب خراب ہوا تو لگانے والے کو گالی مت دو، یہ تمہاری تربیت میں خلل ہے، اس کو دور کرنے کی مکمل طور پر کوشش کرو۔ معزز حاضرین، صحابہ میں ایسے بھی تھے، ایک عورت ہے جن کا نام ہے عاتکہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے ان کا لقب ہی تھا زوجۃ الشہداء، کوئی بھی شادی کرتے فوراً شہید ہو جاتے، پھر عدت میں بیٹھ کے شادی کرتے۔ ان کے بارے میں آتا ہے 5 صحابہ سے انہوں نے شادی کی، 5 اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ اکبر، 5 اللہ کے لیے شہید ہو گئے، اور اپنے زندگی میں 5 مرتبہ انہوں نے عدت بھی بیٹھی۔ معزز حاضرین، آخری 2-3 مثالیں ہیں، انشاءاللہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ ترتیب سے چل رہے ہیں، صحابہ کا ذکر ہوا، تابعین کا ذکر آتا ہے۔ تابعین کے ذکر میں 2 مثالیں ہم دیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیسے تھے؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو عمر فاروق کی طرح ہی تھے۔ بعض لوگوں نے ان کے بارے میں کہا یہ اسلام کا 5واں خلیفہ ہے، بہت نرم و نازک میں اور نخروں میں زندگی گزارنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے، اپنے ٹھاٹ باٹ کے لباس کو چھوڑ کر کے کانٹے لگاتے تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی نا، شادی بھی کس سے ہوئی؟ فاطمہ نام کی ایک عورت سے ہوئی۔ وہ کون؟ ان کے باپ بھی خلیفہ، ان کے بھائی بھی خلیفہ، شوہر بھی خلیفہ، سمجھ گئے آپ؟ فاطمہ نام کی لڑکی، ان کے والد بھی خلیفہ،
بھائی بھی خلیفہ، شادی کر رہا سو وقت کا خلیفہ جو اس وقت خلیفہ ہے۔ اچھا عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی جب نرم و نازک میں پلتی نا، وہ کیا کرتی، اگر کسی فقیر قسم کے مرد سے شادی ہوئی تو اسے مجھے معاف کیجیے ایسے گرا کر دیکھتی، ہمارے معاشرے میں جو کتا ہوتا نا ویسے گرا ہو دیکھتی، ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا مالداروں کے نخروں میں جو شادی ہوتی ہے نا وہ اپنے شوہر کو نہیں سمجھتے۔ یاد رکھو یہ شوہر ہے نا، اگر بیوی یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ سے راضی ہو جاؤں تو اپنے والدین کے بعد سب سے پہلے اپنے شوہر کو خوش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی عظمت بہت ہے، فرمایا اگر کوئی عورت نماز پڑھتی، روزہ رکھتی، زکوٰۃ دیتی لیکن اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی عبادت اس کے سر کے اوپر سے نہیں اٹھتی۔ اللہ اکبر، کیا حال ہوگا؟ جو عورتیں نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھتے، سب کرتی لیکن اپنے شوہر کو اگر وہ دکھ دیتی ہیں، اور یہ آدھی حدیث بھی جو سنا دیتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک شوہر کو بیوی دیا، وہ بیوی زیادہ ستاتی شوہر کو۔ روایتوں میں آتا ہے اس مرد کو جنت میں ملنے والی حور کہتی ہے اے عورت تو اپنے اس شوہر کو ستاتی نہ زیادہ، میں بہت جلد اس کو اپنے پاس بلا لوں گی، تو زیادہ میں ستانا اسے، روایتوں میں ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ وقت، ان کی بیوی فاطمہ، جیسے ہم نے کہا شوہر بھی خلیفہ، باپ بھی خلیفہ، بھائی جو ہے، بہن جو ہے، پورے بھائی بھی خلیفہ۔ کیسے ہونا چاہیے؟ ایک دن حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے فاطمہ بیٹھی ہے، بڑے پورے جو پہنتے ہیں پورا گلا جو ہے زیوروں سے لدا ہوا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا تمہارا یہ زیورات پہن کر بیٹھنا مجھے ناپسند ہے، اور شوہر کو جو چیز ناپسند ہے بیوی کو نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی عورتیں ضد کرتی ہیں، بولتے وہ کپڑے مت پہنو، وہ کپڑے پہنتی، بولتے وہ نوز پیس مت بنو، وہ جانتی، تو خلاف میں نہیں جانا چاہیے۔ اور اب معاشرے میں جو لڑکے جو ہے شادی کے قریب ہیں، جو لڑکیاں شادی کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رشتے کے لیے غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ عورتوں میں اور مردوں میں جو خیر ہے اس کو حاصل کرنے، اس کے اندر جو بھی برائی ہے اسے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے اور زندگی کے جملہ میدانوں میں سلف صالحین کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔